مجادلہ کی 11ویں آیت کا ایک حصہ پیش نظر ہے۔ سورہ مجادلہ قرآن کریم کا وہ سورہ ہے کہ جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ اس میں جل جلالہ استعمال ہوا ہے، یہ اس کی خاص انفرادیت ہے۔ سورہ مبارکہ مجادلہ کی اس کی 11ویں آیت، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو ایمان لائے ہیں اور ساتھ میں ہم نے انہیں علم بھی عطا کیا ہے، ہم اپنی بارگاہ میں انہیں بلند درجہ عطا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ ایمان کے ساتھ جو علم کی صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور جنہیں ہم نے علم عطا کیا، ان کا علم کسبی نہیں، ان کا علم لدنی ہے۔ کسبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں آتے ہیں دنیا میں اور آ کے کچھ کسب کرتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں۔ لدنی وہ ہوتا ہے تو من لدن علی حکیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے براہ راست علم عطا ہوتا ہے۔ کیا فرق ہے کسبی اور لدنی علم میں؟ ایک تو یہ کہ کسبی علم میں خطا کی گنجائش ہے، علم لدنی میں خطا کی گنجائش نہیں۔ دوسرا یہ کہ علم کسبی ہم آہستہ آہستہ علم کے مدارج کو طے کرتے ہیں، پرائمری اور سیکنڈری اور بیچلرز اور ماسٹرز اور پی ایچ ڈی، یہ جو سارے مراتب ہیں یا حوزہ علمیہ میں جو مراتب ہیں وہ طے کرتے کرتے کوئی عالم ایک مقام تک پہنچتا ہے۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ یہ علم ہمیشہ اس کے ساتھ متصف رہے گا؟ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود الگ ہے، اس کا علم الگ ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی حادثے کی وجہ سے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے اس کے پاس جو علم ہے وہ اس سے چلا جائے، حافظہ کمزور ہو جائے، یادداشت چلی جائے، بہت سارے احتمالات ہیں۔ لیکن ہاں علم لدنی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے براہ راست عطا ہوتا ہے، اس علم پر نہ کسی طرح سے کوئی ہذیان آ سکتا ہے نہ نسیان آ سکتا ہے۔ یہ علم کسبی اور علم لدنی کا فرق ہے۔ سرنامہ کلام میں ہم نے آیت اس لیے پڑھی ہے کہ جس بی بی کا ذکر ہے آج، کہ وہ بی بی ہیں کہ کوفے کا خطبہ مکمل ہو گیا تو امام معصوم کی جانب سے انہیں یہ سند ملی تھی کہ وہ بھی اماں اب خدا کی حمد و ثنا ایک ایسی عالمہ ہے جنہیں کسی انسان نے تعلیم نہیں دی ہے، کوئی معلم نہیں آپ کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے علم لدنی کی حاملہ ہیں۔ وہ خواہر حسین ہیں جو شریک مقصد حسینیت ہے، یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ اب اگر یہ تصور ہو کہ کوئی امیر المومنین کی جانب سے ظاہر ہے کہ بی بی کو وہ علم عطا ہوا تو وہ بھی ایک طرح سے علم لدنی ہے، اس لیے کہ علی کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا ہوا ہے، وہ کسبی نہیں ہے۔ لہٰذا اس بی بی کا لقب ہے عالمہ غیر معلم، وہ عالمہ جن کا کوئی معلم نہیں ہے۔ یہ امام سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے، کسی شاعر یا کسی خطیب کی تعبیر نہیں ہے، یہ امام معصوم کی تعبیر ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہم چار یہ رہے کہ آج چونکہ ایام مدینہ واپسی کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ذکر مصائب کے ایام ہیں، اور 4 ربیع الاول بعض حوالوں سے شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی، تو ثانی زینب کبریٰ ہے۔ تو 4 ربیع الاول کی تاریخ بھی، کیونکہ آسٹریلیا اور پاکستان میں مختلف تاریخیں اس وقت ہیں ربیع الاول کے اعتبار سے، لیکن بہرحال 4 ربیع الاول کی بھی مناسبت ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کی گفتگو کا موضوع زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور ثانی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بات ہو تو ان کی والدہ سب جانتے ہیں صدیقہ کبریٰ ہیں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور خود بیوی کا جو لقب ہے بی بی زینب کا، ماں کا لقب ہے صدیقہ کبریٰ اور بیوی ہے صدیقہ صغریٰ، اور خود بیوی کا نام گرامی ہے زینب کبریٰ، اور بیوی کی خواہر ام کلثوم سلام اللہ علیہا ان کا نام ہے در حقیقت زینب صغریٰ۔ تو ماں صدیقہ کبریٰ، بیوی خود ہے صدیقہ کبریٰ، بیوی خود ہے زینب کبریٰ، زینب کبریٰ، ترتیب ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو عقیلہ بنی ہاشم بھی ہے، موثقہ ہے، عارفہ ہے، فاضلہ و کاملہ ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے، فہمہ غیر مفہمہ ہے، عابدہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ کائنات کی عظیم الشان بیوی ہیں جنہیں علی علیہ السلام بھی عالیہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، جن کی زیارت میں جملہ ہے کہ السلام علیک یا عدیلۃ الخامس من اہل الکسا۔ سبحان اللہ، آپ نے شریکۃ الحسین کا تو لقب سنا ہے، لیکن عدیلۃ الحسین یہ ہمارا کم معروف ہے لقب، لیکن بیوی کی زیارت میں سلام علیک یا عدیلۃ الخامس من اہل الکسا، سلام اس بیوی پر جو اہل کسا میں سے 5ویں کی عدیلہ ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اہل کسا میں سے 5ویں کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ اہل کسا جب پنجتن جماعت ہے، وہ پنجتن اہل کسا ہے نا، ان اہل کسا میں سے الخامس من اہل الکسا، ان کی 5ویں فرد حسین ابن علی ہیں، ان کی عدیلہ ہے بی بی زینب۔ عدیلہ کہتے ہیں ہمسر کو، ایک اعتبار سے برابر کو، یعنی اس بی بی زینب پر سلام جو فقط حسین کی شریکہ نہیں ہے بلکہ ہمسنگ اور ہمسر حسین ابن علی۔ سبحان اللہ، اس کی کیا تعبیر ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ثانی بنت رسالت تیرا منصب کیا ہے، تو نہیں ہے تو پھر انسان کا مذہب کیا ہے، اس کے بس میں ہے تیری ذات کا عرفان بھلا، صرف شبیر بتا رکھتا ہے زینب کیا ہے۔ ایک ملک کے صلوات بیٹے ثانی زہرا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اور علماء کرام نے اس پر پورے مقالے لکھے ہیں کہ بی بی زینب کی حیات طیبہ میں کہاں کون سی قرآنی آیات آپ کو اس کی تجلی نظر آتی ہے، مجسم ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں بی بی کی ذات اطہر قرآنی آیات۔ ایک وہ آیت ہم نے پڑھی سورہ مجادلہ کی کہ اللہ نے ایمان بھی دے اور خود علم عطا کر، اللہ امنوا منکم والذین اوتوا العلم، اللہ نے علم عطا کیا درجات، پھر اللہ انہیں درجے عطا کرتا ہے۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت تھی، اور اغیر مصطفیٰ خندی انہوں نے بیان کیا اپنے ایک مقالے میں کہ وہ آیت کہ جو ان کے مطابق مکمل طور پر کردار زینبی پر تطبیق ہوتی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ ایسے سن لیجیے گا ترجمہ، اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں تھوڑا۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ سب سے پہلے خدا پر ایمان کامل رکھو، حبیبی کی ذات اطہر کو تو سوچتے جائیے گا، روز آخرت اور فرشتوں اور اللہ کی کتابوں اور تمام پیغمبروں پر ایمان محکم ایسا ہو کہ جب خدا کی محبت میں تمہیں پہلے اپنا مال خرچ کرنا پڑے تو رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں پر اور کنیزوں اور غلاموں اور مقروضوں کی گردنیں چھڑانے کے لیے اپنے مال کو صرف کرو، نماز کو قائم کرو، زکات کو ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور حقیقت میں نیک لوگ تو وہی ہیں کہ جب وہ کوئی عہد کریں کسی سے تو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ بی بی نے جو عہد کر لیا حسین ابن علی سے، اس عہد کو آخر وقت تک پورا کیا۔
اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص نیک لوگوں کی صفت یہ بیان کی ہے وَصَابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ حِينَ الْبَأْسِ، چاہے تنگدستی میں ہو یا بیماری میں ہو یا تکلیف یا ہنگامے جنگ میں ہو، یہ ہر حال میں ثابت قدم رہتے ہیں، ہر حال میں ثابت قدم رہتے ہیں، چاہے ہنگامے جنگ ہو، چاہے مصائب ہو، چاہے مرض ہو، چاہے تنگدستی ہو۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں سچے اور متقی اور پرہیزگار بھی یہی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ماں ہے، اللہم صلی علی محمد، یعنی ماں ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین، اور بیٹی ہے زینت امیر المومنین، امیر المومنین کی زینت کا نام ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ اور بیٹی کے لیے ایک جملے میں تعارف یہ ہے کہ ماں رحمت للعالمین کے گھر رحمت ہے، اور بیٹی زین السماوات والارضین کے گھر کی زینت ہے۔ رحمت للعالمین کے گھر کی رحمت بی بی سیدہ، اور زین السماوات والارضین زمین و آسمان کی زینت علی کے گھر کی زینت بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ ماں ہے وہ ایسی بیٹی جو رحمت کے گھر میں رحمت بنی، اور جو بیٹی ہے بی بی زینب وہ بیٹی ایسی کہ جو نعمت کے گھر میں رحمت بنی۔ یہ ایک جملے کے لیے بڑی تفصیل ہے، میں ایک فقط اشارتاً بات کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا تاکہ زیادہ مطالبہ آ سکے۔ خود حضرت میر انیس رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک بند کہا، اور اس بند میں بظاہر ایسا محسوس ہوگا آپ کو کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے فضائل ہیں، لیکن بند آخری مصرے میں جا کر مکمل طور پر بی بی زینب کے لیے بن جاتا ہے، یعنی اسی کہہ سکتے تھے، کہتے ہیں آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، بی بی زہرا پہ بات کر رہے ہیں، آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، حوا کا شرف، نور خدا، عرش کا زیور، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر۔ پھر کہتے ہیں ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ سماعت رکھنے والے مومنین اس وقت سامعین میں موجود ہیں جو قبول فرما رہے ہیں۔ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پورا بیت لکھا اس کا جو آخری مصرع تھا پورا بند، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا، اس لیے کہ آفاق میں کوئی بیوی کا ہمسر ہی نہیں ہے، بی بی حوا کا شرف ہے، خدا ہے، عرش کا زیور ہے، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیوی کو یاد کیا ہے، کوئی ثانی نہیں ہے، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، لیکن حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بات واضح ہو رہی۔ اور ویسے ہی بیٹیوں کے لیے یاد کر دوں، آپ نے بچپن سے سنا ہے نا علماء سے کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے اور بیٹا نعمت ہوتا ہے، اس پر ایک حدیث بھی ہے، آپ کو بزرگوں کے جیسے کلام ملیں گے اس پہ بیک گراؤنڈ میں کہیں نہ کہیں حدیث ہوتی ہے، لیکن یہ بھی فرش عزا امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کوئی بہت سے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، مثلا مہمان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے آپ نے، مثال کے طور پر صلہ رحمی میں کیا کیا کچھ کرنا ہے، والدین کے لیے کیا ادب کہنا ہے، ان سے بات آپ نے مثال کے طور پر اونچی آواز میں نہیں کرنی، ہمارے یہاں ماشاء اللہ ایک سسٹم ہے کہ جب والدین چل رہے ہو تو ان سے آگے آگے آپ نے نہیں چلنا، پیچھے قدم رکھ کے چلنا ہے۔ ان تمام پر احادیث موجود ہیں، چاہے آپ کو حدیث معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، لیکن امام حسین کے فرش کے صدقے میں تربیت ایسی ہو جاتی ہے کہ مومن خود بخود فرمان معصوم پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس فرش کی عنایت ہے، اس فرش کی برکت ہے۔ تو بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت۔ صادق آل محمد ابو عبداللہ جعفر بن محمد صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ انہوں نے فرمایا البنات حسنات والبنون نعمت، بنات کہتے ہیں بیٹیوں کو، بنت کی جمع بنات، بنات نیکیاں ہوتی ہیں، حسنات، والبنون، بنون جمع ہے ابن، بیٹے، نعمت بیٹے نعمت ہوتے ہیں، بیٹیاں حسنات ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جانتے ہیں کیوں؟ کتاب الکافی جلد 6 سے سنا رہا ہوں، فإنما يثاب على الحسنات، حسنات یعنی نیکیاں، حسنات اسی حسنہ کی جمع ہے کہ جو آپ دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ، پروردگار دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ اس حسنہ کی جمع ہے حسنات، بیٹیاں حسنات ہیں، بیٹے نعمت ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا حسنات پر اللہ ثواب دے گا، نعمت پر اللہ سوال کرے، تو بیٹے ہو گئے نعمت، نعمت پر سوال ہے، بیٹیاں حسنات، حسنات میں تربیت انشاءاللہ ماں باپ نے کر لی بیٹیوں کی، اور اس کے بعد وہ شوہردار ہو گئی، اور ان کے لیے اچھا ہم کو تلاش کر کے والدین نے گویا ایک طریقے سے ان کی جو تربیت تھی، تربیت کا جو حق وہ مکمل طور پر پورا کر دیا۔ اب سوال نہیں ہے بیٹیوں پر، اب نعمت ہی نعمت، یعنی حسنات ہی حسنات، ثواب ہی ثواب ہے بیٹیوں پر، رحمت پر سوال نہیں ہوتا، نعمت پر سوال ہوتا ہے۔ اب اس سے ایک لطیف استخراج کر رہا ہوں، دیکھیں حضور رحمت ہے اور علی نعمت ہے، آج بات پہنچ سکے۔ حضور رحمت کیسے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ علی نعمت کیسے؟ اتنی آیتیں تو آپ کو یاد ہیں ممبر امام حسین کے صدقے میں۔ حضور ہے رحمت للعالمین، علی کی جب ولایت اعلان ہوا کہ آج کے دن نعمتیں مکمل ہو گئی، علی ہے نعمت۔ قیامت میں اصل سوال رحمت کا نہیں ہونے والا، اصل سوال نعمت کا ہونے والا۔ رحمت پر تو اجر اور حسنات ملیں گے، نعمت کا سوال ہوگا کہ نعمت کا حق کیسے ادا کیا تھا۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ علی جن کی ولایت نعمت عظمیٰ ہے، اس علی کی زینت زینب کو بنائیں۔ اب میں عرض کرنے لگا ہوں، دیکھیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں اور اپنے قلوب کو منور کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور مرحومین کے درجات بلندتر ہو رہے ہیں۔ ہم نے مرحوم جناب سید نظر حسین ابن سید لال حسین ان کا نام لیا اس خاطر کہ ان کے فرزند ان کے گھر یہ مجلس سے ادا ہو رہی ہے، لیکن آپ تمام مومنین ظاہر ہے ان سب کے مرحومین شامل ہیں، اور بالخصوص وہ مرحوم ان تک مجلس کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ اور بلکہ ہم آن لائن مجلس میں تو اس بات کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ اگر مومنین چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام وہ لکھ بھی سکتے ہیں اسی آن لائن مجلس کے دوران، تو ہم ان مرحومین کی بھی نیت کر کے اس مجلس کا ثواب ان تک پہنچا دیں گے۔ غالباً ایک حدیث بھی اس طرح کی ہے کہ امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا اگر ہم قرآن ہدیہ کرتے ہیں تو اگر 4 لوگوں کو ہدیہ کریں تو اس کا کتنا ثواب ہوگا، اور 4 سے بڑھا دیں تو اس کا کتنا ثواب ہوگا؟ تو امام السلام نے جواب دیا کہ اگر تم 4 لوگوں کو ہدیہ کرو تب بھی ہر ایک کو اتنا ہی برابر ثواب ملے گا، اور اگر سب مومنین و مومنات سب کو ہدیہ کر دو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ کریم اور رحیم ہے کہ وہ ثواب توڑ کر الگ الگ مومن کو دے۔ جتنے مومنین کو شامل کرتے چلے جاؤ گے یہ ثواب ڈیوائیڈ نہیں ہوگا، تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ ضرب ہوتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے۔
اس لیے کہ مادی نعمت میں اور مانوی نعمت میں یہی فرق ہوتا ہے. مادی نعمت میں کیا ہوتا ہے کہ مادی نعمت کی ایک لمیٹیشن ہے. اس لمیٹیشن میں اگر آپ کے پاس $100 ہیں اور آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر 2 افراد کی مدد کریں گے تو آپ 50 اور 50 آپ کو کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ مادی نعمت ہے. لیکن نعمت مانوی میں ایسا نہیں. جو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متصل ہے وہاں کوئی حد نہیں ہوتی, وہاں کوئی لمٹ نہیں ہوتی, لہٰذا اللہ بڑھاتا چلا جاتا ہے. تو ان سارے مرحومین کے لیے کہ جن کے نام مومنین نے شامل کر لیے, ان سب کو ہدیہ کرتے ہوئے میں عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں شہزادی کا, تو مائیں بہنیں میری بالخصوص وہ اسی ذکر کے دوران بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے مدد مانگ لیں اور دعا کر لیں توسل کرتے ہوئے اپنے حجاب ری کے لیے. کیا کہہ دیا میں نے؟ آپ بیوی سے فقط اپنی دنیاوی حاجات کے لیے نہ مانگیں بلکہ حجاب کی توفیق کے لیے بیوی سے دعا مانگ لیں, اس لیے کہ کوئی بہن اس وقت تک حجاب کر نہیں سکتی جب تک ان کی روح متصل نہ ہو جائے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے. کوئی مولانا صاحب آپ کو پردہ نہیں کروا سکتے, فقط وہ شرعی مسائل بیان کر سکتے ہیں. ہمیں 12 اپنی مجلس عرض کیا ہے, ہمارا کام یہاں سے ہدایت بانٹ دینا نہیں ہے. اتنے میری حیثیت نہیں کہ میں ہدایت کو تقسیم کروں گا. جو کچھ ائمہ علیہ السلام نے اپنی احادیث میں فرمایا ہے اور علماء کرام نے ذکر کیا ہے, قرآن کریم سے حاصل ہوتا ہے, وہ آپ تک عرض کیے دیتے ہیں. یہاں سے قرآن کی آیت, حدیث معصوم, علماء کا کلام, بزرگ شعراء کے اشعار وہ آپ تک پہنچتے ہیں. ہدایت کمیل مہدوی نہیں بانٹ سکتا, کوئی بھی خطیب نہیں بانٹ سکتا. ہدایت شاہ نجف کی طرف سے ملتی ہے. انشاءاللہ صلاح حق کی ہدایت ہم سب کو نصیب ہو سکے گا. اور مل کے صلوات بھیجتے ہیں آواز بلند محمد علی محمد پر, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حضوری تو اب بھی اپنے حجاب شرعی کے لیے مدد مانگے تاکہ آپ کی روح متصل ہو جائے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے, بلکہ کہوں کہ در حقیقت اس بی بی سے مدد مانگے جن سے خود حسین نے مدد مانگی. اور آج تمام خانوادہ اہل بیت کی مستورات کے لیے یہی بی بی اسوہ حسنہ قرار پائیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. بی زینب سلام اللہ علیہ. میں آپ کو ایک مثال عرض کر دوں. تاریخ شہادت آنے والی ہے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی 8 ربیع الاول. مل کے صلوات دیجیے گا محمد علی محمد پر, اللہم صلی علی محمد و محمد. مولا حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ ہیں بی بی سوسن, جنہیں بی بی حدیثہ خاتون بھی کہا جاتا ہے. حدیثہ خاتون کے نام سے زیادہ معروف ہے. بی بی حدیثہ خاتون کے لیے ایک حدیث خود شیخ طوسی نے کتاب الغیبہ میں لکھی اور شیخ صدوق نے کمال الدین میں بھی لکھا اسے. وہ یہ احمد ابن ابراہیم, انہوں نے سوال کیا بی بی حکیمہ خاتون سے. بی بی حکیمہ خاتون کون ہے؟ کہ جو 9ویں امام کی دختر ہے. آپ جانتے ہیں 9ویں امام کی دختر ہے, یعنی 10ویں امام کی بہن ہے, یعنی 11ویں امام کی پھوپھی ہے. جب امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت شب شعبان کی جو رات تھی, اس میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے روک لیا تھا بی بی حکیمہ خاتون کو تاکہ وہ مددگار ہو سکے بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی. بہت عظیم مقام ہے بی بی حکیمہ خاتون کا. بی بی حکیمہ خاتون سامراہی میں مدفون ہے, جہاں ائمہ علیہ السلام مدفون ہے. امام علی النقی علیہ السلام, امام حسن عسکری علیہ السلام, بی بی حکیمہ خاتون, بی بی نرجس خاتون, یہ تمام ایک ہی زری میں مدفون. اور اس وقت بی بی حکیمہ خاتون نے کہا تھا بیٹا حسن عسکری, اس وقت تو کوئی ولادت کے آثار نہیں ہے. اور اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ بھی اماں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے امر کو مکمل کر کے رہے گا, اور آج صبح اس کی ولادت ہوگی تو امر پروردگار سے دنیا کو انصاف سے ویسے پر کر دے گا جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہو. آج یہ ہو کے رہے گا. بی بی حکیمہ خاتون کے امامت سے وہی رشتے ہیں کہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے امامت سے رشتے ہیں. ذہن میں رکھیے, بی بی زینب امام کی دختر ہے, امام کی ہیں, امام کی پھوپھی ہیں, جانتے ہیں آپ. بی بی حکیمہ خاتون 9ویں امام کی بیٹی ہیں, 10ویں امام کی بہن ہے, 11ویں امام کی پھوپھی. بہن ہی وہی جو بی بی معصومہ قوم کے رشتے امامت سے. اب یہ خانوادہ اہل بیت تھا کہ مقدس بیویاں, میں نے عرض کیا تھا گزشتہ ایک مجلس میں کہ ان بیویوں میں ایک کے بعد جو روایت کا سلسلہ ہے اس میں کتنی ہی روایتیں ایسی ہیں کہ جن میں تمام بیویوں کے نام نسلاً بعد نسل فاطمہ ہے, اور وہ بی بی فاطمہ ہر اپنی جدہ سے روایت کرتی ہیں کہ مثلا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے. یہ میں آپ کو گزشتہ ایک پرد کی مجلس میں سنا چکا ہوں. بی بی معصومہ قم بھی 7ویں امام کی بیٹی ہے, 8ویں امام کی خواہر ہے, اور 9ویں امام کی پھوپھی ہیں. اس خاطر ہے کہ بی بی معصومہ قم کی زیارت کے جو الفاظ ہیں وہ بے عین ہی لفظ لفظ بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت کے الفاظ ہیں. اس لیے کہ امامت سے رشتہ وہی ہے. السلام علیکم یا بنت ولی اللہ, السلام علیکم یا اخت ولی اللہ, السلام علیکم یا امت ولی اللہ. بی بی معصومہ قم میں بھی یہی زیارت کے الفاظ, بی بی حکیمہ خاتون میں بھی. سلام اس بی بی پر کہ جو ولی اللہ کی بیٹی ہے, سلام اس بی بی پر کہ جو ولی اللہ کی خواہر ہے, سلام اس بی بی پر کہ جو ولی اللہ کی پھوپھی ہے. اور جب بی بی حکیمہ خاتون, جب بی بی معصومہ کی زیارت اختتام تک پہنچتی ہے تو اس سے پہلے, زیارت ختم ہونے سے پہلے خود امام معصوم کی تعلیم کرتا زیارت امام رضا علیہ السلام کی. تو امام نے فرمایا کہ ایسے کہو یا فاطمہ, اس لیے کہ نام تو اصل میں فاطمہ ہے بی بی معصومہ قم کا بھی. یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ, جنت میں میرے لیے شفاعت فرمائیے. فإنک عند اللہ شان من الشان, اس لیے کہ اب کی شان وہ خاص شان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جو سوائے چاہتا معصومین کو اور کوئی نہیں جانتا. یہ بی بی معصومہ قم کی زیارت کے الفاظ ہیں. یہی بی بی حکیمہ خاتون, یا حکیمہ اشفعی الجنہ, اے بی بی حکیمہ خاتون آپ جنت میں میرے لیے شفاعت فرمائیے گا. فإنک عند اللہ شان من الشان, اس لیے کہ اب کی شان بھی وہ شان ہے اللہ کے نزدیک جو سوائے معصوم مسیحوں کا کوئی نہیں جانتا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ایک عجیب ہی اور بڑا اہم اور بڑا ایک ضروری موضوع اور بڑا لطیف موضوع شروع ہو گیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ذکر کے صدقے. تو 9ویں امام کی بیٹی بی بی حکیمہ خاتون, ان سے ایک راوی سوال پوچھ رہے ہیں. اب بی بی حکیمہ خاتون کا رتبہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اس راوی کا نام ہے احمد بن ابراہیم. وہ کب پوچھ رہے ہیں سوال؟ امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد, یعنی جو 8 ربیع الاول تاریخ آئے گی, امام حسن عسکری اسلام کی شہادت ہو گئی. اب جو امام حجت ہیں وہ تو پردہ غیبت میں تھے نا, غیبت صغرا تھی پھر غیبت کبریٰ تھی, نوابین اربعہ کا دور تھا پھر غیبت کبریٰ تھی, لیکن بعد امام کی غیبت تو شروع سے تھی. تو اس وقت کے مومنین کے لیے, آج تو چونکہ ہم آلریڈی یتیمی کے دور میں پیدا ہوئے, لہٰذا میں احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ امام کا غائب ہو جانا وہ کتنی بڑی آفت اور مصائب کہ حجت خدا سامنے موجود رہا.
اور ہم اپنی زندگیوں میں لگے ہوئے، نہ کبھی امام کو یاد کیا، نہ کبھی ان کے نام سے کوئی نیکی کی، نہ کبھی ان کے نام سے کوئی دعائے ندبہ ہے، دعائے امام زمانہ علیہ السلام ہے، انتظار کی وہ تڑپ ہے۔ آیت اللہ میلانی، میں ان کا ایک جملہ ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا پرشین لینگویج میں، انہوں نے یہ کلپ میں کہا بھی کہ جملے کو آپ جتنا ہو سکے آگے پہنچائیے، تو اس لیے میں ان کا نام لے کر پہنچا رہا ہوں اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت جب تک شیعہ ماں سوائے امام زمان یعنی امام زمان علیہ السلام کے علاوہ ہر ایک سے اپنی امید کو قطع نہیں کر لے گا، اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہونے والا۔ ہر ایک سے اپنے دل کی امید کو قطع کر لے، ختم، سوائے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے کوئی نظام آپ کو نہیں بچاتا۔ اب اس کی تفصیل اپنے مقام پر انشاءاللہ، لیکن وہ جملہ کم از کم جو امانت تھا وہ میں نے پہنچا دیا آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ انہوں نے اس میں کہا بھی تھا کہ آپ جتنا ہو سکے آگے تک پہنچائیے۔ بہرحال ایک کلپ تھا کہ جو ویسے ہی شاید خاص طور پر ایران اور عراق کے واٹس ایپ گروپس میں کافی فارورڈ ہوتا رہا وہ کلپ۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ بی بی حکیمہ خاتون ان سے پوچھ رہے ہیں، کون؟ احمد بن ابراہیم۔ آئیے روایت سنا دوں آپ کو کہ اب امام حسن عسکری کی شہادت ہو گئی تو بی بی حکیمہ خاتون سے پوچھا، کیونکہ اتنی باعزت خاتون ہے تو یہ جانتی ہے بی بی علامن تفضع الشیعہ، اے بی بی اب یہ بتلائیے گا کہ اب شیعہ کس کی طرف پناہ لیں؟ امام حسن عسکری کی بات کو تو حجت سامنے ہی نہیں، تو اب کس سے پناہ لیں، کس کے پاس جا کے شرعی امور دریافت کریں؟ تو بی بی حکیمہ خاتون نے جانتے کیا کہا؟ الی الجدہ، یہی جو امام زمانہ حجت ہے نا، ان کی دادی یعنی امام حسن عسکری کی ماں، کون؟ بی بی حدیثہ خاتون، اس طرف پناہ لے لے شیعہ، امام حسن عسکری کے بعد ایک خاتون کی طرف پناہ لے لیں اپنے شرعی امور کے لیے۔ تو تعجب ہوا احمد بن ابراہیم کو، تو کہا کہ اچھا یعنی ایک امام کی شہادت کے بعد اب کوئی خاتون ہے کہ جو ان امام کی وصی ہیں اور نائبہ ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تعجب تو ہے نا۔ تو بی بی حکیمہ خاتون نے کہا کہ ہاں، حسن عسکری نے اپنا وصی متعین کیا خود اپنی ماں بی بی حدیثہ خاتون کو۔ یاد رکھیے گا امام حسن عسکری علیہ السلام وہ واحد امام ہے جن کی شہادت کے وقت ان کی ماں زندہ تھی۔ میں کیا جملہ کہا؟ کسی بھی امام کی شہادت کے وقت ان کی ماں زندہ نہیں تھی ظاہری حیات پر، سوائے امام حسن عسکری کے۔ امام حسن عسکری اسلام کی جب شہادت ہوئی نا تو کم از کم 2 سال ملتے ہیں تاریخ میں کہ 2 سال امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد بھی بی بی حدیثہ خاتون حیات رہی۔ وہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا تھا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کا آغاز ہو گیا تھا، اور آج ہم اسے غیبت صغریٰ کہہ رہے ہیں۔ کوئی عام مومنین کے لیے تو امام پردہ غیبت ہی میں تھے نا، وہ تو ایک نائبین خاص کا سلسلہ تھا، لہٰذا اسے غیبت صغریٰ کہہ رہے ہیں، ورنہ عام مومنین کی یا عام انسانوں کی تو رسائی نہیں تھی امام زمانہ۔ تو احمد بن ابراہیم نے پوچھا ہے کہ امام حسن عسکری کے بعد اب شیعہ کہاں جائے؟ تو بی بی حکیمہ خاتون نے جواب دیا کہ خود ان کی ماں امام حسن عسکری کی ماں بی بی حدیثہ خاتون کی طرف جا کے پناہ لے اپنے شرعی امور میں۔ تو اس نے تعجب سے پوچھا کہ اچھا اب ایک امام کی جو وصی ہے وہ خاتون ہو گئی؟ تو بی بی حکیمہ خاتون نے جواب دیا، سبحان اللہ، تا حسن عسکری نے اپنی ماں حدیثہ خاتون کو اپنا وصی متعین کیا اقتداء بالحسین ابن علی۔ آج بات پہنچا سکتے ہیں، حسین ابن علی کی اقتداء کرتے ہوئے، حسین ابن علی کی اقتداء کرتے ہوئے حسن عسکری نے اپنی شہادت پر ایک خاتون کو وصی متعین کیا، سبحان اللہ۔ پھر آگے فرمایا والحسین ابن علی اوصى الى اخته زینب بنت علی فی الظاہر، حسین ابن علی نے اپنی شہادت کے وقت وصی متعین کیا تھا زینب بنت علی کو، اس لیے کہ جیسے امام حسین نے خاتون کو اپنا وصی بنایا ویسے حسن عسکری نے بی بی خاتون کو اپنا وصی بنایا۔ بس فرق یہ ہے کہ امام حسین نے اپنی خواہر کو اپنا وصی بنایا، امام حسن عسکری نے اپنی مادر کو اپنا وصی بنایا۔ اور پھر اس کے بعد بی بی حکیمہ خاتون نے کہا کہ یہ جو کچھ بی بی زینب کی زبان مطہر سے علم صادر ہو رہا تھا، اور حقیقت یہ علم امام زین العابدین تھا جو بی بی زینب سے خارج ہو رہا تھا۔ یہ کیوں کیا تھا اہتمام؟ سترن علی علی ابن حسین، تاکہ مولا علی ابن حسین زین العابدین کی حفاظت ہو سکے، وہ دشمنوں کی نگاہوں سے براہ راست محفوظ رہے، توجہات بی بی زینب کی طرف چلی جائیں کہ یہ سالار قافلہ ہے، اور بی بی زینب کوفہ اور شام کی منزلوں کو طے کر کے حجت اور وہ بحفاظت مدینہ واپس لے آئیں۔ تو جو امام حسین علیہ السلام نے کام کیا تھا سن 61 ہجری میں، سبحان اللہ، وہی کام امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا اپنی شہادت کے وقت۔ امام نے حدیثہ خاتون کو اپنی مادر گرامی کو اپنا وصی متعین کیا۔ اس سے سمجھ میں کیا آیا؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر اور کیجیے گا، شاید وقت نہیں بچا کہ میں تفصیل کے ساتھ بی بی معصومہ کو سلام پر گفتگو کر سکوں، لیکن بی بی انشاءاللہ یقین راضی ہوں گی کہ بی بی حدیثہ خاتون پر گفتگو ہو گئی، اس لیے کہ کم گفتگو ہوتی ہے بہت ان بیویوں پر۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ عین ممکن ہے کہ ایک بی بی ایک خاتون اپنے زمانے میں اتنی افضل ہو جائے کہ اپنے زمانے کے تمام مردوں کے ایمان کے اعتبار سے بہتر اور بالا تر ایک خاتون۔ یہ میری تمام ماؤں بہنوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا ایمانی ظرف پوٹینشیل عطا کیا ہوا ہے کہ اگر آپ ایمان میں بڑھتی چلی جائیں تو اپنے زمانے کے تمام مردوں سے افضل ہو سکتی۔ جیسے اپنے زمانوں میں بی بی زینب اور بی بی معصومہ اور بی بی حکیمہ خاتون اور بی بی حدیثہ خاتون وہ افضل تھیں اپنے زمانے کے تمام مردوں سے، سبحان اللہ۔ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا وہ فضیلت بی بی کہ آج کے تمام مجتہدین علماء عرفاء فقہاء شہر مقدس میں اس بی بی کی چوکھٹ کو احترام سے بوسا دیں اور اپنی دینی اور دنیاوی حاجات کے لیے تمام مجتہدین 28 برس کی بی بی سے توسل اختیار کریں۔ 28 برس کا بی بی معصومہ قم کا بس، کیسے وقت 18 برس کی سیدہ کونین ان کا احترام وہ حضور مکرم پورے قد و قامت کے ساتھ احترام سیدہ میں بلند ہو، ویسے ہی بی بی معصومہ قم کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس انداز سے احترام فرمائے کہ فدا ہاں ابو ہاں، اے فاطمہ معصومہ تمہارا باپ موسیٰ کاظم تم پر فدا اور قربان ہو جائے۔ یہ امام کی زبان مطابق سے نکلے ہوئے الفاظ فقط جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہے تھے، حقیقت کا اظہار کر رہے تھے۔ بات ہو رہی؟ یہ بھی یاد رکھیے گا بی بی معصومہ قم نے اپنے زمانے میں تو حجت خدا کے بعد خود افضل ترین ہستی ہیں۔ انہوں نے جو سفر کیا ہے مدینہ سے وہ آ رہی تھی، مشہد تک پہنچنا چاہتی تھی، اور بھائی کی محبت میں ہم جو کہتے ہیں کہ بھائی کی محبت، امام رضا علیہ السلام کی محبت میں فقط بھائی کی محبت یہاں بات ہے امامت کی عورتوں کی۔ بی بی معصومہ قم نے اپنے زمانے کے حسین کی محبت میں سفر کیا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔
بالکل ویسے ایسے بی بی زینب کبریٰ نے اپنے زمانے کے حسین کی محبت میں کربلا اور کوفہ اور شام کا سفر کیا، تمام مصائب کو سہا۔ اسی طرح بی بی معصومہ ام نے بھائیوں کو بھی شہید ہوتے ہوئے دیکھا، خود زہر جگہ سے شہید کی گئی۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ جعفر مرتضی عاملی نے اپنی کتاب حیات السیاسیہ للامام الرضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128 پر اس سے لکھا ہے کہ بی بی معصومہ قم کو ساوا ہی میں ایک خاتون کے ذریعے زہر دیا گیا تھا، ساوا قم سے پہلے، اور اس زہر کی تاب نہ لا کر جہاں قم تک پہنچی بی بی معصومہ قم تو ان کی شہادت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا 38 بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ رہ رہی ہے بی بی معصومہ قم مدینہ میں، لیکن ان 38 بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی سب کچھ چھوڑ کر ایک بھائی سے ملاقات کے لیے سفر کرنا اتنے خطرات میں، جہاں سعادات کرام کی شہادتیں بھی، کیونکہ بی بی کے بھائی بھی تھے ان کے ساتھ، بی بی کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ خاتون ایمانی لحاظ سے مردوں سے برتر ہو جائیں، فزیکلی اینڈ ایموشنلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یقیناً مرد اور عورت کو الگ الگ خلق کیا، دونوں کی ڈیوٹیز الگ بنائی، لیکن حجت خدا کی محبت میں خاتون دنیا کے سارے مردوں سے بہتر اور افضل ہوں اور برتر ہوں، یہ ممکن ہے۔ بس عزیزان گرامی بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، میں وقت تقریباً کتنا ہو گیا، میں چاہتا تو یہ تھا کہ تھوڑا سا امام رضا علیہ السلام کا سفر آپ کو سناتا اور اس کے بعد پھر میں بی بی معصومہ قم کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کرتا، لیکن وہ کبھی کسی اور موقع پر صحیح۔ بس اتنا عرض کر دوں کہ بی بی معصومہ قم خواہر امام رضا ہیں، مثال زینب کبریٰ ہیں، بی بی کے القاب میں مریم آل ابا ہے، آل ابا کی مریم ہے بی بی معصومہ قم، شہزادی فاطمہ قم بنت موسیٰ جعفر سلام اللہ علیہ، اور اگرچہ کہ بیشتر مورخین نے بی بی کی شہادت 10 ربیع الثانی سن 201 ہجری لکھی ہے۔ یہ ایک کنفیوژن خالی دور کرتا ہوں، میں جا رہا ہوں منزل مسائل پر۔ معمولاً ہمارے یہاں بصغیر میں جس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اہلیان بصغیر کے درمیان معروف یہ ہے کہ بی بی معصومہ قم امام رضا سے ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہی تھی، جب قم میں پہنچی تو انہیں راستے میں اپنے بھائی کی شہادت کی خبر ملی، اور اس خبر شہادت کو تاب نہ لاتے ہوئے بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اس لیے کہ جب بی بی قم میں داخل ہوئی تو ہر طرف سیاہ پرچم آویزاں تھے، اور بی بی نے جب سوال کیا کہ کیا مہمان کے استقبال کا یہی طریقہ ہوتا ہے، تو انہیں یہ بتلایا گیا کہ آپ کے بھائی امام رضا علیہ السلام کی مشہد میں شہادت ہو گئی ہے، جسے اس وقت خراسان کہا جاتا تھا، آج ہم مشہد الرضا کہتے ہیں، یعنی جہاں امام رضا علیہ السلام کا حرم مطہر ہے۔ تو آپ کے بھائی کی شہادت ہو گئی ہے خراسان میں، لہٰذا ہم نے یہ سیاہ پرچم آویزہ کی ہیں، جبکہ معتبر روایات اس کی نفی کرتی ہیں۔ جو بی بی معصومہ قم کی شہادت ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ہی ہو گئی، یہ نہیں ہے کہ امام رضا کی شہادت کی خبر کو انہوں نے سنا اور اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی بی بی معصومہ قم کی، نہ، حقیقت امر یہ ہے کہ امام رضا کی شہادت سن 203 ہجری میں ہوئی ہے مشہور قول کے مطابق، اور بی بی معصومہ قم کی شہادت سن 201 ہجری میں ہوئی، یعنی اپنے بھائی سے 2 سال پہلے ہی بی بی معصومہ قم کی شہادت ہو گئی۔ تو اسی زہر کے اثر سے جو علماء کہتے ہیں جو صحابہ کے مقام پر دیا گیا تھا، آقا ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا نے 15 محرم، ٹائم لائن آپ کے ذہن میں رہ جائے تو آپ کو ذرا اچھا رہے، آپ پوری تاریخ سمجھنے میں آسانی رہے گی، بالخصوص امام رضا اور بی بی معصومہ قم کے حوالے سے اور بات کے ائمہ سے۔ 15 محرم سن 200 ہجری امام رضا نے ہجرت کی تھی مدینہ سے خراسان، 15 محرم سن 200 ہجری، امام رضا کی شہادت کب ہے؟ صفر کے مہینے میں، یا 17 صفر یا 29 صفر، 203 ہجری، تو 15 محرم 200 ہجری میں مدینہ سے خراسان امام رضا نے ہجرت کی، مدینہ سے چلے مولا، 17 سے 18 دن کا سفر طے کیا مولا نے، اور 3 صفر المظفر کو مولا بصرہ پہنچے تھے۔ یہ سارے ایام اعزا جو ہے نا، یہ ایک طرح سے مولا رضا کے سفر کے بھی ایام، 3 صفر کو مولا بصرہ پہنچے تھے مدینہ سے، 5 دن مولا نے بصرہ میں قیام کی، 8 صفر کو مولا بصرہ سے سفر باندھتے، 16 صفر کو شہر اہواز پہنچے بصرہ سے، ایک ماہ مولا اہواز میں رہے، 16 صفر سے 16 ربیع الاول تک، 16 ربیع الاول اہواز سے چلے 26 ربیع الاول فارس، یعنی آج کے شہر شیراز جو ایران کا شہر شیراز ہے وہاں پہنچے، تقریباً 5 دن وہاں قیام کیا، پہلی ربیع الثانی شیراز سے چلے 15 ربیع الثانی شہر یزد پہنچے، 20 ربیع الثانی یزد سے چلے 7 جمادی الاول نیشاپور پہنچے، چاہے آپ کو تاریخیں یاد نہ بھی رہیں لیکن یہ ریکارڈ میں محفوظ رہ جائے گا، بعد میں جو ینگسٹر دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ 7 جمادی الاول کو نیشاپور جب پہنچے امام، 15 محرم سے شروع ہوا تھا سفر، اب تک نیشاپور میں 7 جمادی الاول کو پہنچے، وہ شعراء آفاق حدیث ارشاد فرمائی جسے حدیث سلسلۃ الذھاب کہتے ہیں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی امن من عذاب لا الہ الا اللہ، مضبوط قلعہ ہے اللہ کا، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ ہر عذاب سے محفوظ ہو گیا، لیکن بشرط و شروطها، لیکن کچھ شرطوں اور شرائط کے ساتھ لا الہ الا اللہ تمہیں عذاب سے بچائے گا، وانا من شروطها، ان شرطوں کی ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں، مجھ پر ایمان رکھو گے تو لا الہ الا اللہ بچائے گا۔ پھر مولا نے نیشاپور تقریباً 23 دن قیام کیا تھا، وہاں سے یکم جمادی ثانی کو نیشاپور سے چلے، 3 جمادی ثانی کو طوس میں پہنچے، 4 جمادی ثانی کو سرخس میں پہنچے، 23 جمادی ثانی کو سرخس سے چلے، 29 جمادی ثانی کو مرو پہنچے، اور 7 رمضان المبارک سن 200 ہجری کو مولا کو ولی عہدی کا، مولا کی ولی عہدی کا اعلان کیا گیا۔ یہ 15 محرم سے لے کر رمضان المبارک تک کا میں نے سفر بھی مولا کا آپ کو سنا دیا۔ پھر اس کے بعد بی بی معصومہ قم چلی، سبحان اللہ، اپنے وقت کی حجت کی محبت میں بھی مدینہ سے چلی، اور بی بی کا سفر بھی ہے، اب اس طرف نہیں جاؤں گا اس وقت۔ بی بی جب چلی تو اطلاع ملی موسیٰ بن خزرج اشعری کو، جو قم کے شیعوں کے بزرگوں اور اوسا میں سے تھے، قم شروع ہی سے اہل بیت کے ماننے والوں کا مرکز رہا، کہ موسیٰ کاظم کی دختر قم آ رہی ہیں، لہذا بی بی کے استقبال کے لیے وہ شہر سے باہر نکلے، خود رئیس شہر تھے لیکن خود ناقے کی زمام تھام کر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ بی بی کو گھر لے کر آئے، اور سبحان اللہ، مولا نے اس خدمت کا شرف موسیٰ بن خزرج کو عطا کیا کہ آج تک جہاں ان کے گھر میں بی نے قیام کیا تھا بیت النور کہا جاتا ہے اسے، نور کا گھر ہے ان کا۔ 17 دن بی بی نے قیام کیا، فقط 17 دن قم میں قیام فرمایا، اور اسی زہر کے اثر سے بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ آج کی گفتگو
بی بی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے شروع ہوئی، بی بی حدیثہ خاتون کا ذکر آیا جو امام حسن عسکری کی ماں ہے، بی بی حکیمہ خاتون کا ذکر آیا کہ جو امام علی نقی کی بہن ہے، امام محمد نقی کی بیٹی ہیں، بی بی حکیمہ خاتون، اور پھر بی بی معصومہ قم کا بھی ذکر آ گیا۔ تو بی بی معصومہ قم، بی بی حکیمہ خاتون اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ، ان سب کے تو امامت سے ایک جیسے رشتے ہیں، ایک امام کی بیٹی ہے، امام کی بہن ہے، امام کی پھوپھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مستورات کی شفاعت سے ہم سب کو بہرہ فرمائے روز محشر، اور ہماری مستورات کو بالخصوص حجاب کی رعایت کرنے کی، اور ان مستورات نے جیسے اپنی زمانے کی حجت کی معرفت کروائی ہے، کم از کم اپنے بچوں تک امام زمان علیہ السلام کی معرفت منتقل کرنے کی توفیق عطا ہو۔